بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ زندگی کا سفر جاری تھا کہ اس نوجوان کو ایک کٹھن مرحلے کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو رومیوں سے جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ سخت گرمی کے موسم میں پکی فصلوں کو چھوڑ کر دفاع اسلام کا جذبہ لے کر تبوک کی طرف جانے کا حکم ہوا۔ سواریاں بہت کم تھیں اور جذبے جوان تھے۔ مالدار صحابی اپنا اپنا حصہ لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر رہے تھے۔ کوئی سارا سامان لا رہا تھا تو کوئی نصف، کوئی آدھے لشکر کے جنگی اخراجات اٹھانے کی پیشکش کر رہا تھا تو کوئی چند کلو کھجوریں اٹھائے حاضر خدمت تھا، جسے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے قرآن کی صورت میں محفوظ کر دیا۔ لیکن اس نوجوان کو ایک بات پریشان کیے ہوئے تھی کہ اس کا سوتیلا باپ اتنا مالدار ہونے کے باوجود جہاد کی تیاری کیوں نہیں کر رہا، اپنا مال اللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کرتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ کی ہمت بندھائے گا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائے گا۔ چنانچہ وہ نوجوان اپنے باپ کے پاس گیا اور اسے وہ تمام کے تمام حالات سنا ڈالے جو اس نے خود دربار نبوت میں مشاہدہ کیے تھے، مگر اس شخص پر اثر ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے باپ نے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے اس کا باپ خود بھی حیران و پریشان رہ گیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا کلمہ کہہ دیا تھا۔ ادھر نوجوان کی بے تابی اور پریشانی پہلے سے بھی بڑھ چکی تھی۔ وہ اس خیانت کو فاش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور وہی کلمات جو اس کے باپ نے کہے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو پیار کر کے اپنے پاس بٹھا لیا اور اپنے ایک صحابی کو روانہ کیا کہ اس شخص کو بلا کر لاؤ اور اس سے پوچھا جائے کہ اس نے یہ لفظ کہے ہیں کہ نہیں۔ نوجوان سوچے جا رہا تھا کہ ایک طرف وہ شخص جس نے ساری عمر اس کی پرورش کی اور دوسری طرف محبت نبی کا سوال تھا جو ایمان کی تکمیل کا مرحلہ تھا۔ اس کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اتنے میں اس نوجوان کا باپ جس کا نام جلاس بن سوید تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیارے نبی نے دریافت کیا کہ تم نے نوجوان عمیر کے سامنے یہ بات کہی ہے؟ اس کا باپ صاف صاف مکر گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ہرگز یہ بات نہیں کی، یہ جھوٹا ہے۔ حاضرین کی نگاہیں دونوں کی طرف جمی تھی۔ کوئی عمیر کو دیکھتا تو کوئی جلاس کی طرف نظر گھماتا۔ عمیر کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں دواں تھے اور وہ اپنے دل کی گہرائی سے دعا کر رہا تھا کہ اے الہی، میری سچی بات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دے۔ جلاس آگ بگولا ہو رہا تھا کہ میں سچا ہوں، میں نے کوئی گستاخانہ بات نہیں کی، اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے۔ لوگوں نے یہ بات سنی تو ایک بار پھر عمیر کی طرف متوجہ ہو گئے کہ شاید جلاس ہی سچا ہو اور عمیر جھوٹ بول رہا ہو۔ انہی لمحات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ صحابہ سمجھ گئے کہ وحی آنا شروع ہو گئی ہے۔ سب کی نگاہیں چہرہ اقدس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ جب وحی کا اثر زائل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے، یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے وہ کفر کا کلمہ کہا ہے اور اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ جلاس یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھبراہٹ طاری ہو گئی اور پکار اٹھا کہ اے اللہ کے رسول، عمیر نے سچ کہا ہے اور میں ہی جھوٹا اور خطا کار تھا۔ یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ میری توبہ قبول فرما لے۔ عمیر کا چہرہ نور ایمان سے چمک رہا تھا۔ عجب تازگی نظر آ رہی تھی کیونکہ اس کی صداقت کا اعلان عرش سے ہوا تھا۔ خوشی کے آنسو پر نور چہرے پر بکھر کر حسن کا عجب ہی سما باندھ رہے تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک عمیر کے کندھے پر رکھ کر فرمایا، اے عمیر، تمہارے کان نے سچ سنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ واقعہ عمیر کے وقار میں مزید اضافہ اور جلاس کی فلاح کا سبب بن گیا۔
وہ توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور پھر صحیح کردار پیش کیا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ عمیر نے مجھے کفر سے بچا لیا اور جہنم سے آزادی دلا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ اکرام جیسا ایمان اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔